کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں کے بارے میں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں. یعنی صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ ساتھ ساتھ درجے بھی بلند ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو آپ نے فرمایا وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی رباط ہے. اب اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں. سختی سے کیا مراد ہے؟ جیسے سردی، ایسی بیماری جس سے انسان تھوڑا سست ہو جاتا ہے، تھکاوٹ. آپ نے دیکھو کہ تھکاوٹ کے بعد تو انسان اور چست ہو جاتا ہے وضو کر کے. اور سفر جب پانی کم ہوتا ہے، بڑھاپا کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو کام آسان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. تو بھی انسان ایسی چیزوں کی اگر پابندی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. اب دیکھیں کہ وضو ویسے بھی میل کچیل دور کرتا ہے نا انسان کے جسم کی. تو نہ صرف یہ ہے کہ جسمانی میل کچیل دور کرتا ہے بلکہ اس کے ایک ایک قطرے کے ساتھ گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں مختلف اعضاء کے. ہاتھوں کو دھونے سے ہاتھوں کے، چہرے کو دھونے سے چہرے کے، کلی کرنے سے زبان کے، پاؤں کو دھونے سے پاؤں کے. دوسری چیز نماز کی طرف قدم اٹھا کے جانا، خاص طور پہ مردوں کے لیے جیسے مسجد جاتے ہیں تو وہ سستی کرتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو قدموں کے ثواب تو گیا. تو ہر قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور ہر قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں. یا آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو گھر میں جا کے بتا سکتے. چھوٹے بھائیوں کا لفظ میں نے خاص طور پر بولا ہے چھوٹے بچوں کو، اس لیے ہو سکتا ہے اگر آپ بزرگوں کو کہیں تو وہ آپ سے خفا ہوں. تبھی آپ میں ذرا ہمت اتنی نہیں ہے خفا کرنے کی لوگوں کو، تو اس لیے چھوٹوں سے شروع کر لیں جو آپ کی بات سن لیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو کہیں اور بڑے ویسے سنتے رہیں گے. مخاطب ان کو کر لیں، وہ انڈائریکٹلی سن لیں گے. اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. یعنی دل میں بار بار خیال آنا چاہیے اچھا نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا. ایک ہوتا ہے انسان اتنا غافل، پرواہ ہی نہ ہو کہ نماز کا وقت کب ہوگا اور کب نہیں. اور ایک یہ کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی دھیان کدھر ہو، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں نماز لیٹ نہ ہو جائے. یہ جو فکر ہوتی ہے نا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ رباط ہے. رباط کیا ہوتا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب راتوں کو جاگتے ہیں مجاہد تو ان کے لیے بے پناہ اجر ہے. سورۃ آل عمران کے آخر میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تو اس رباط میں کئی چیزیں آتی ہیں. بنیادی معنی تھا اس کا سرحدوں کی حفاظت ہے، اسلحہ باندھ کے اور تیاری کے ساتھ. لیکن یہ کام بھی کچھ کم نہیں ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. اور خواتین کے لیے خاص طور پر ظاہر ہے کہ وہ اور تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی تو وہ کم از کم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار تو کر سکتے. اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو آپ کا خیال رہے گا نا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ نماز کی یاد آتے رہنا. اب جس شخص نے قضا کرنی ہو نماز اس کو تو یہ خیال نہیں آ سکتا نا. جو نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو اس کو تو یہ خیال نہیں آئے گا کبھی. مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمرو بن ابسہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس کے آخر میں عمرو بن ابسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ فرمائیے. تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ رخساروں کے کناروں کے راستے جڑ جاتے ہیں. پھر جب اپنے ہاتھ کونیوں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کے راستے پانی کے ساتھ ہی جڑ جاتے ہیں. پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ بالوں کی نوکوں کے راستے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. پھر وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کو خاص اللہ ہی کے لیے خالی رکھا. ہر ایک میں شرط کیا ہے؟ وہی جو ہم پوری نہیں کر پاتے. جب اتنی حدیث ہم پڑھتے نا اچھا ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کی معافی کے ذریعے، تو کہتے ہیں ہم تو معاف ہو گئے، ہمارا تو صاف ہو گیا سب. لیکن جو شرط ہے وہ ہم کتنی پوری کرتے ہیں؟ دیکھیے نا اس شرط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے کہ دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا. اس کی پریکٹس کی مزید ضرورت ہوگی ہم سب کو. اسی کے لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو خشوع میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل اللہ کے لیے خالص ہو، اور پھر یہ کہ اللہ کی تعریف اور خوبیاں بیان ہو. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، رکتے ہیں کبھی اس پہ؟ سچ بولیے رکتے ہیں اس پہ؟ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ پڑھیے ذرا دل میں. نہیں میں نے ایسے نہیں کہا اونچے نہیں پڑھنے کو کہا، جیسے نماز میں پڑھتے ذرا اس وقت ویسے ہی بے شک ہاتھ باندھ دیں اور ذرا دیکھیں اللہ کی تعریف کی
اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ایسے کرتے کتنے دن ہو گئے ہیں کہ سبحانک اللہ کے ترجمے پہ ایک دفعہ غور نہیں کیا؟ سچ بتائیے نہیں کرتے نا. اول سے آخر پڑ جاتے ہیں. وہ جو بچپن کا رٹا لگایا ہوا ہے، ایک دفعہ گاڑی چلتی ہے تو رکتی اسی وقت ہے جب سلام ہو جاتا ہے. رکتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. کب کہتے ہیں سوچ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک؟ رکتے مانا جانتے ہیں، غور نہیں کرتے کیا پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھا سے وضو کر کے خوب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے گناہوں سے یوں صاف ہو گیا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا. لیکن ایسی نماز پڑھ کے تو دکھائے نا. جب یہ حدیث عمرو بن ابسہ نے ابو امامہ سے بیان کی جو کہ صحابی رسول تھے، تو ابو امامہ نے کہا اے عمرو بن ابسہ دیکھو تم کیا کہتے ہو، کہیں ایک جگہ میں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے؟ تو عمرو بن ابسہ فرمانے لگے اے ابو امامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری موت قریب پہنچ گئی، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں؟ اگر میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 بار بلکہ 7 بار بھی سنا ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اسے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بار بار بتاتے تھے. تو ہو سکتا ہے یہ حدیثیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں، پڑھ رکھی ہوں، لیکن ہم سب کو عمل کے لیے اپنے علم کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی. تو آج کا عمل کیا ہے؟ اچھا سا وضو، اچھی سی نماز. اور اچھی نماز سے مراد دل خالی کر کے اللہ کے لیے خوب اللہ کی تعریف. یہ جو نماز میں بار بار وسوسے آتے ہیں نا، تو اس وقت بھی دل کی طرف توجہ کر کے 3 دفعہ تھتکار دے. اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتا ہے اور تھتکار دے. تھتکارنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوکے پھینکنا نہیں، بلکہ منہ سے جیسے تھو 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 کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم اکثر نماز میں روتے ہیں. جب سے میں یہاں آئی ہوں تو بہت چینج ہو گئی ہوں. جب میں سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں تو خاص طور پر ایک رونے کی کیفیت ہوتی ہے دعا میں، اور دعا میں بھی. لیکن لوگ حتیٰ کہ میرے والدین بھی کہتے ہیں کہ اپنی کسی غرض سے رو رہی ہے، یہ اپنی کوئی دعا مانگ رہی ہے وغیرہ. اس لیے اب میں تنہائی میں یا کمرے کا دروازہ بند کر کے پڑھتی ہوں اور باقی دنیا سے ہٹ جاتی. خواتین کی نماز جتنی زیادہ اندر ہو اتنی اچھی ہے. میں نماز کو اونچی آواز میں پڑھتی ہوں، لوگ مجھے اس پر ڈانٹتے ہیں کس طرح نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل میں پڑھنی چاہیے. لیکن نماز کو اونچی آواز میں نہ پڑھوں تو میں اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی. تو میں کیا کروں؟ اس طرح دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ زور زور سے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر بالکل خاموش ہو کے پڑھ رہے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ عمر تم تھوڑا کم کر لو اور ابوبکر تم تھوڑا اونچا کر لو. تو اگر اتنی صرف ہو کہ آپ کے اپنے کان سن رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اتنی ہو کہ پورا گھر سن رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اس کے ذریعے، یعنی زور زور سے پڑھ کے. تو بالکل خاموشی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تھوڑا سا زیر لب اگر آپ بول کے پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. نماز میں خشوع کے لیے 2 چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں. مثلا نماز سے پہلے کوئی نیکی کا کام کر لیں، مثلا صدقہ یا سلام یا مسکرا کر کسی سے بات یا تکلیف دہ چیز ہٹانا. اور دوسرے کہ نماز کا وقت مقرر کر لیں. میں نے 2 رکعت نماز 5 منٹ میں پڑھنی ہے یا 4 رکعت 8 منٹ میں پڑھنی ہے، کیونکہ نمازوں میں خشوع آنے کی ایک وجہ وقت کی قلت کا احساس رہتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا یا میں نے ابھی فلاں اور فلاں کام کرنا ہے لہٰذا جلدی جلدی نماز پڑھوں. جی ہاں، یہ مناسب ہے کہ مثلاً آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ 10 منٹ نماز کے لیے دے سکتے ہیں آرام سے، تو اس میں پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. نماز کے دوران بھی آپ کو یہ ہوگا کہ اتنا ٹائم ہے میرے پاس، یعنی اپنے آپ کو ایک سپیس دے کے پھر نماز شروع کریں. ہمارے علاقے میں جو مسجد وہاں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی جاتی اور علاقہ اتنی دور ہے کہ کوئی اور مسجد پاس نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں وہاں جا کر نماز پڑھیں. نماز تو اپنی پڑھنی ہے ایک طرح سے، امام کے پیچھے چاہے کھڑے ہوں لیکن اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے مسجد کے ساتھ جڑ کے رہنا زیادہ بہتر ہے. آپ کا آنا جانا وہاں لگا رہے گا تو آپ ان کو بھی کوئی اچھی بات بتائیں گے. اگر آپ کٹ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور جائیں گے ہی نہیں تو وہ اپنے غلط کام کرتے رہیں گے اور آپ اپنے اجر سے محروم رہیں گے. یعنی امام جو کچھ بھی کرتا ہے لیکن اس کی نماز کا اثر نمازیوں پہ نہیں پڑتا، کیونکہ نمازیوں کی اپنی نماز ہوتی ہے. امام تو صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، باقی ہر شخص کی اپنی نماز ہے. وہ نہیں سنت کے مطابق پڑھتے، آپ سنت کے مطابق پڑھ لیں لیکن مسجد نہ چھوڑیں. یہ لکھتی ہے میں کل کی کلاس کے بعد اپنی کنڈیشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے ایک بوجھ اور عجیب سی بوریت رہتی، چھوٹی چھوٹی باتیں اور خواہشیں جنہوں نے میری زندگی پر اس قدر سایہ کیا ہوا تھا کہ گویا بہت زیادہ دکھی اور پریشان میں ہی ہوں. لیکن کل کی کلاس اور ساتھ قرآن کی تلاوت نے مجھے شدت سے اس کا احساس دلایا. کیا میری زندگی کی بے چینی اور پریشانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے اور کیا میں نے اس کے بندی ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ بہت سے سوال اٹھنے پر میں نے اپنا راستہ خود اپنے لیے ہموار کیا ہے اور اب میرا دل اتنا مطمئن ہے کہ پہلے کبھی نہ تھا. میں نے شعوری طور پر اللہ کے قرب کی کوشش شروع کی ہے. وہ تبھی ہوگا جب میں اللہ سے محبت کروں گی، کیونکہ اللہ کی محبت تو اس سے محبت کیے بغیر نہیں ملتی. لکھا ہے کہ I felt very high about myself
and it seems that the list of the sins I have committed is endless. I wonder will I be forgiven. بالکل یہ نسخہ اسی لیے تو آج آپ کو بتایا ہے تاکہ کل کا جو آپ کے اوپر ایک احساس ہے اب اس سے باہر بھی تو آنا نا. اس کو طاری اس طرح نہیں کرنا ہم نے کہ ہم اس کی وجہ سے مایوس ہوں. وہ احساس اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کر پھر شعوری توبہ کی طرف آئے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا نا کہ ہم نے غلط کیا ہے تو پھر ہماری عبادات میں خوبصورتی بھی نہیں پیدا ہوتی. وہ دونوں چیزیں بے روح ہو جاتی ہے. ایک طرف غفلت کیا ہے, غلطی کا احساس نہیں, اور دوسری طرف غفلت کیا ہے, نمازوں میں خوبصورتی یا عبادت میں خوبصورتی کا خیال نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اتنا کچھ تو کر ہی رہے ہیں, نمازیں پڑھ ہی تو رہے ہیں, پھر اور کیا کرنا ہے ہمیں. تو نہیں, اگر غلطی کا احساس ہوگا تو ساتھ ہی ہمیں پھر اس کو دھونے کا بھی اسی درجے کا احساس ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. کل کا لیکچر اس لیے نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو مایوسی میں مبتلا کیا جائے, وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم اپنی غلطیاں دیکھنے کے قابل ہو جائیں, تاکہ نیکی کے وہ کام جن کو کرنے کا ہمیں کوئی خاص شوق نہیں ہے, جن کی طرف ہم شعوری طور پہ توجہ نہیں دے رہے, وہ توجہ ہماری اس طرف ہو جائے. یعنی اگر گناہوں کا احساس نہ ہو تو نماز میں خشوع نہیں ہو سکتا. کس لیے بھلا لائیں گے آپ نماز میں خشوع؟ تو اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر گئی ہیں نا. ایک طرف احساس ہے کہ مجھے معافی چاہیے, میں غلط کرتی ہوں, اور دوسری طرف ایک طریقہ مل گیا. تب انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. کل جب یہ آیت آپ نے بار بار سنوائی, الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق, تو میں سوچ رہی تھی کہ کون کون سے عہد ہیں جو ابھی تک میں نے پورے نہیں کیے تاکہ میں انہیں جلد پورا کر لوں. اسی دوران یاد آیا کہ الہدا میں داخلے کے دوران بھی میں نے ایک عہد کیا تھا جسے میں نے کافی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی. امانت بھی جو پوری نہ کر پاتی اگلے دن گروپ انچارج کو بتاتی, لیکن پھر بھی عہد کا حق ادا نہ کر سکی. اسی طرح پورے قرآن کی رائٹنگ کا جو کام دیا گیا وہ بھی نہ کیا. پلیز آپ مجھے اس عہد میں جو کمی ہوئی جن امانتوں کو پورا نہ کر سکی اس پر معاف کر دے, ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل آپ میری تھوڑی بہت نیکیوں میں سے بھی لے جائیں گی. کیونکہ آج تو آپس میں محبت ہے لیکن کل سب کو اپنی فکر ہوگی. مجھے جواب ضرور دیجیے گا تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. بات یہ ہے کہ وہ آپ نے میرے ساتھ نہیں عہد کیا تھا, وہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ عہد کیا تھا ایک طرح سے. اس پر آپ اللہ تعالیٰ ہی سے معافی مانگے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی عہد ڈالے جاتے ہیں, یہ جتنی بھی امانت آپ کے لیے کہی جاتی ہے وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے. آپ دیکھیں, اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ یاد نہیں تو آپ کو پتا آپ کتنے خسارے میں. کبھی آپ نے اس کا احساس کیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ شاید ہمارا کوئی رول ہے یا قانون ہے جو آپ کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے اور آپ مصیبت میں پھنس چکے ہیں یہاں آ کر اور یہ ایک بوجھ ڈال دیا امانتوں کا. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے بھی کچا رہ جائے تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا نقصان آپ نے کوئی نہیں کیا اپنا. اس تعلیم کے بعد سب سے زیادہ جو چیز آپ کی ٹپس پہ ہونی چاہیے وہ قرآن کا ترجمہ ہے. کیوں؟ آپ پھر نماز میں پڑھیں, آپ کسی کی تلاوت سنیں, آپ حرم پاک میں جائیں, آپ کوئی بھی چیز کریں تو کلیئر یعنی اتنا واضح ٹرانسپیرنٹ ہو کے سب کچھ سامنے آنا چاہیے کہ کوئی جھول نہ ہو آپ کے اندر. بے حد ضروری. اگر آپ پوچھیں نا کہ اس پورے کورس کا اہم ترین کام کیا ہے, اہم ترین کام جو علمی اعتبار سے کرنے کا, تو میں آپ سے ایک ہی لفظ میں کہوں گی, ترجمہ قرآن. جس کو وہ آ گیا وہ کسی چیز پیچھے نہیں رہ سکتا. اس کی تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی, اس کی گرامر بھی ٹھیک ہو جائے گی, اس کی تفسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور اس کے اندر ایک خشوع کی کیفیت بھی آئے گی. کیونکہ جب ترجمہ نہیں آتا تو ایک گلٹ آتی ہے اندر, ہے پتہ نہیں اس آیت کا مطلب کیا, پتہ نہیں میں نے صحیح سمجھا بھی کہ نہیں. لیکن اگر ترجمہ آپ کو ٹھیک نہیں آتا اور آپ تلاوت سن رہے ہیں اور آیت کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کچھ سے کچھ بنا کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے, تو وہ آپ کا خشوع کیا بنے گا, اس کا کیا نقشہ بنے گا. تو اس لیے میں تو آپ کو نہ دیکھتی اور نہ کچھ کہوں گی, لیکن یہ آپ ہی کے فائدے میں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور دی گئی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پورا کریں. یہ زندگی میں سال پھر نہیں آئے گا. آپ چاہے ٹیچر بن جائیں, چاہے آپ مبلغ بن جائیں, کچھ بن جائیں, لیکن یہ جو وقت اس وقت آپ کے پاس بحیثیت ایک طالب علم کے اس قرآن کو یاد کرنے کا ہے کہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے, پھر آپ یاد کرتے, پھر سنا جاتا ہے, پھر ٹیسٹ ہوتا ہے, تو یہ گولڈن چانس ہے آپ کے پاس ترجمہ کو یاد کرنے کا. 10 پاروں کے بعد پہلے اورل ٹیسٹ ہوتا تھا, گروپ میں ایک دن لے لیں, 5 پاروں کے بعد اورل ٹیسٹ سادے قرآن پاک سے. اور تفسیر ہو رہی ہو نا اور دیکھیں کوئی لڑکی تھک گئی, تفسیر بند کرائے ہوگا, آپ ذرا کھڑی ہو کے ساتھ کا ترجمہ کریں, کہیں سے بھی پیچھے سے اٹھوا کے نہیں بلوایا, اور سب کے سامنے کروائیں. دیکھیے پھر یہ کیسی سیدھی ہوتی ہے. انسانوں کے ڈر سے سیدھا کر لیں گی, کیا ہے میری بےزتی ہو جائے گی, میں دوسروں کے سامنے ترجمہ غلط کروں گی. اس لیے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو ترجمہ صحیح آتا ہوگا نا, کوئی شخص کہیں مس کوٹ کرے گا آیت, آپ اس کو پکڑ لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں. پچھلے ہفتے لاہور میں ایک بچی سے ملاقات ہوئی, بیچاری تھوڑی سی ذہنی مریض بھی تھی, لیکن مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے جب سے 17واں پارہ پڑھا ہے تو میرے دل کی حالت بدل گئی. میں نے کہا کیا حالت ہے؟ تو وہ جو بیچاری بتا رہی تھی, اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کو عافیت دے اور ایمان کی سلامتی رہے, کہنے لگی کہ یہ جو آتا ہے نا, اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس,
کہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے. تو کہتے ہیں یہاں لفظ الناس استعمال ہوا ہے نا، تو اس میں عورتیں بھی آتی ہیں نا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے چن لیا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے چن لیا، لیکن رسولن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ رسالت تو ختم ہوگی، نبوت ختم ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہاں سے پڑھا آپ نے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کو چن لیا؟ کہتے میرے دل کہتا ہے. میں نے کہا تفسیر دل کے اوپر تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ ایک آیت کا منمانا ترجمہ کریں اور پھر منمانی تفسیر نکالیں اس میں سے اور پھر کہیں یہ میرا دل کہتا ہے. میں نے کہا اس طرح تو میرا دل کچھ کہتا ہے، یہ دو چار لوگ بیٹھے ہیں سب کا دل کچھ اور کہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن پھر دل کے اوپر کی جائے تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا قرآن ہے یا کھیل ہے؟ فارملی میں نے اس سے بات کی کیونکہ وہ کسی کی سن نہیں رہی تھی. لگتا ہے کہ تھوڑی ذہنی بیچاری کو کوئی تکلیف ہوئی ہے. میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ذہنی بیمار ہے کیونکہ کوئی عقل مند صحت مند انسان یہ نہیں کر سکتا، لیکن باقی معاملات میں ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مسلسل اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں کو بھٹکنے سے بچانا، کیونکہ قرآن پڑھ کے اگر ہم خدا نہ خاصا ذرا بھی پسلے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ربنا لا تزغ قلوبنا کی دعا جو ہے بڑی اہم ہے سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ایک کثرت دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب اگر رسولن کا معنی جو ہے آپ کو نہیں پتا یا آپ کو ترجمہ اس وقت زبانی نہیں آتا اور قرآن پاک بھی نہیں، تو کوئی آپ کو لے کے بیٹھ جائے اور ترجمہ الٹا پلٹا کر کے آپ کو برگلائے تو ہو سکتا ہے آپ بھی پھسل جائیں. تو اگر ترجمہ مضبوط ہوگا، اگر ترجمہ صحیح ایکیوریٹ ہوگا تو آپ کو گرامر سیکھنے میں کچھ مشکل نہیں رہے گی، فوراً معیار آپ کو قرآن دے دے گا. تجوید سیکھنے میں کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ لفظ صحیح آتا ہوگا تو ہی ترجمہ صحیح پڑھ سکیں گے نا. اگر آپ مثال کے طور پہ اگر مفعول اور فاعل کا فرق زبر اور زیر کے ساتھ جیسے ہوتا ہے باب افعال میں، اگر آپ ترجمہ صحیح پڑھ رہے ہیں تو رواں بھی ٹھیک ہی پڑھے گے، پھر ناظرہ پڑھنے میں غلطی نہیں کریں گے. اس لیے جتنے بھی انچارجز یہاں بیٹھے ہوئے اور جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی پرائرٹی نمبر 1 پہ ترجمے کو رکھیں اور اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور اس میں صرف ہم سے نہیں معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے، لیکن یہ کہ اپنے اکیڈیمکس کو مضبوط ترین کریں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کل اپنی غلطیوں پر نظر ڈالی تو مجھے جو سب سے زیادہ غلطی محسوس ہوئی وہ میری ہر کام میں جلدی یا عجلت تھی. اس کا اثر فرائض پر بھی پڑتا ہے، ڈیوٹیز درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی کیونکہ ہر کام میں جلدی جلدی کرنے کا خوف ہوتا ہے. مہربانی فرما کر میری رہنمائی فرمائیں کہ اس کو کس طرح کام کروں، کس طرح اصلاح کروں. بہت اچھا سوال ہے اور آپ نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح پہچانا ہے. بہت سے لوگ صرف اپنے مزاج کی عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں. رویوں میں بھی خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی آپ نے کسی کی بات آدھی سنی اور آدھی تو سنی نہیں اور آگے ذہن سے خود ملا لیا، جلدی کی نا آپ نے نتیجہ نکالنے میں. کسی کا سوال سنا نہیں پہلے ہی جواب شروع کر دیا، ہوگی نا گڑبڑ. وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، آپ نے کچھ اور سمجھا اور آپ اس کے ساتھ کچھ اور کرنے کو لگ گئے. اسی طرح اگر بات آپ کسی سے کر رہے ہیں اور تیز تیز بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سمجھ ہی نہ پائے، اور اگر اس نے سمجھی نہیں تو وہ کام خراب کرے گا، پھر آپ اس پر ناراض ہوگے. بس سروس ہے، اگر آپ گھر میں جا کے انہیں کوئی کام کہتے اور جلدی 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 بول کے ان کو بتا دیتے اور ان بیچاروں کے پلے کچھ نہیں پڑا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کو انسٹرکشن دے کے گئی تھی وہ کدھر ہے، اور وہ نہیں ہوئی تو پھر آپ ان کو غصہ کریں گے، تم سنتے ہی نہیں ہو. تو قصور اس کا نہیں تھا، قصور ادھر تھا، اور ہم بلیم بھی اس کو کر رہے ہیں، غلطی کے اوپر دوسری غلطی کر رہے ہیں. تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ ایک بالکل انہوں نے سچی بات کی ہے کہ ہماری بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ کو ہماری بدنیتی یا ہمارا کوئی بعض اوقات غفلت سستی یا وہ جو کل ہم نے اسباب لکھے تھے نا وہ نہیں ہوتی، ہماری طبیعت کی جلد بازی ہوتی. آپ نے تو ایسا لگتا ہے کہ نفس پہ ہاتھ رکھ دیا جس نے بھی لکھا ہے، کیونکہ اگر آپ نماز جلدی جلدی پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دل کو سکون آئے گا ہی نہیں. وضو جلدی جلدی کیا تو نہیں آئے گا. کام کوئی بھی جلد بازی میں کیا ہے یعنی پڑھنے کا تفسیر پڑھی ہے یا کچھ بھی، آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. مثلاً اگر آپ جم کے پڑھ رہے ہیں، غور سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنا لیسن سمجھ آئے گا. مثلاً علوم القرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تیزی سے ایک دفعہ پڑھ گئے، کوئی سمجھ نہیں ہے، پھر تیزی سے پڑھا تو وقت اتنا ہی لگ گیا، سمجھ آپ کے پلے کچھ نہیں پڑا. تو اب ضرورت کس بات کی تھی کہ آپ ذرا صبر کے ساتھ جم کے ایک پیراگراف پڑھتے، غور کرتے، سوچتے کیا پڑھا، پھر آگے چلتے، پھر سوچتے، پھر آگے چلتے. تو اگر ہم سب اپنی اس عادت پر قابو پا لیں بہت سی مشکلات سے بچ سکیں. اچھا، ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دم پینک ہو جاتے ہیں، ایک دم غصے میں بھر جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے. جی آپ انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے اندر یہ چیز بہت تھی تو انہوں نے 2 چیزوں میں کوشش کی. ایک تو یہ کہ جیسے کلاس میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ میں ہلوں گی نہیں، تو اس سے ان کے اندر پیشنس آیا. اسی طرح نماز کے اندر انہوں نے جب خشوع لانے کی کوشش کی تو اس سے بھی ایک پیشنس اور سکون ڈیولپ ہوا. آپ دیکھیں کہ کوئی صدمہ، کوئی بری خبر، کوئی ناپسندیدہ چیز، کوئی برا رویہ، اگر آپ اس کو سن کے تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور پھر اس کے بعد رسپونڈ کریں تو آپ دیکھیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور جتنے جلدی وہ کام کریں گے وہ سب، کیونکہ شیطان کو داخل ہونے کا موقع ہی وہاں سے ملتا ہے. جلد بازی بہت سی خطاؤں کا مجموعہ ہے یا سبب ہے.
کسی کی کوئی بات سنی فوراً کنکلوژن کر کے تو اسی وقت بول دیا ہاں ہاں یہ تو فلاں اسی وجہ سے کر رہا ہوگا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، کچھ سوچا ہی نہیں. تو اپنے آپ کو پاز نہ دینا، روکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں. واقعی اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائے تو آپ دیکھیں گے بہت ساری غلطیاں خود بخود کم ہو جائیں. مشکل یہ ہے کہ خلق الانسان من عجل، یہ اتنا ہماری فطرت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کمزوری پر خود سے قابو پانا واقعی ہمت کے کاموں میں سے ہے. تجوید کی کلاس میں جس طرح آپ کو طریقہ سکھایا گیا تھا کہ نگاہیں قرآن پر اور کان آواز پر، اور پھر ساتھ ساتھ پینسل بھی رکھنی اور زیر لب اپنے دل میں اس کو ساتھ ساتھ، جیسے دل میں ایک میزان قائم کرتے ہیں نا، نہیں بھول کے تو نہیں پڑھنا مگر دل میں پڑھنا، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ٹھہراؤ آتا ہے. ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس میں کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جو ہی سواریوں سے اترے جلدی دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. تو ان کے قبیلے کا جو سردار تھا اشج، وہ اترا اور اس نے کپڑے بدلے اور تیار ہو کر آپ کے پاس پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اشج، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، ایک حلم اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کر کام کرنا. ایک ہے حلم، حلم کس کو کہتے ہیں، بردباری، اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کے کام کرنا. یہ دو خصلتیں ان کو اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب بنائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور اگر یہ کیفیت بھی ہمارے اندر ہو نا کہ اگر ہم آہستہ یعنی کے ٹھہراؤ سے کام کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، لیکن یہ زبردست انسینٹیو ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں، تو کبھی اس کی نگاہیں بھی اپنے اوپر محسوس کیا کریں اور فیل کیا کریں کہ آپ اس کی نگاہ میں ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی کیفیت دور ہوگی. اور یہ جو ہے نا حلم، حلم کہتے ہیں بردباری کو برداشت کر جانا. کیسے برداشت کرنا، کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی آپ کو تو آپ نے جواب میں کیا کیا، برداشت کر گئے، اچھا کوئی بات، اس نے مارا کچھ آپ کو اور آپ لے گئے اپنے اوپر. اور آہستگی سے کام کرنا کہ سارا قافلہ اترتے ہی بھاگ کھڑا ہوا آپ کے پاس آ گئے دوڑتے دوڑتے، اور انہوں نے اپنی اٹھنی کو بٹھایا، اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور آرام سے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ابو سردار بھی تھے، قوم پہلے بھاگ نکلی. اب یہ حلم تھا نا ان کا کہ انہوں نے ان کو کچھ کہا نہیں، ورنہ تو مائنڈ کر جاتے اور ان کو ناراض ہوتے کہ یہ تم کیسے لوگ ہو، مجھے چھوڑ کے خود بھاگ نکلے ہو، وہ پہلے ہی پہنچ گئے. یہ بھی تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی برداشت کی اور دوسرے اپنے طریقے کے مطابق آرام سے پہنچے. اشرج نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صفات مجھ میں خلقی ہیں، یعنی گاڈ گفٹڈ ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ خلقی ہیں، گاڈ گفٹڈ ہیں. یہ تو اللہ کا انعام ہے نا، جس کو مل جائے، اور جس کو نہیں ملے وہ نہ پریشان ہو، وہ کوشش کر کے لائے تو انشاءاللہ اس کا اجر زیادہ ہے نا. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے التؤدة في كل شيء الا في عمل الاخرة، التؤدة في كل شيء الا في عمل الاخرة. معنی اس کا کیا ہوتا ہے، ہر چیز میں ٹھہراؤ اور آہستگی سوائے آخرت کے عمل کے، اس میں فاستبقوا الخیرات وفروا الی اللہ، لیکن باقی چیزوں میں ٹھہراؤ. اچھا عام طور پر ٹھہراؤ کہاں کہاں نہیں ہوتا. مثلا آپ کسی کے گھر کھانے پر گئے، شادی پر گئے، وہ کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے، کیسے تشریف لے جاتے ہیں آپ؟ شادی کے موقع پر کھانے کی میز کی طرف کیسے تشریف لے جایا جاتے ہیں؟ اچھا آپ انتظار میں کھڑے ہیں، بس آ گئی ہے، کیسے جائیں گے؟ چھٹی ہو گئی، گھر جانا ہے، بریک میں کیسے جائیں گے؟ سٹال پہ کیسے جائیں گے؟ پہلے جائیے پہلے پائیے، چاہے لوگوں کی بغلوں میں سے گھس کے پھر نکلنا پڑے. اس کے لیے کیسے کوشش کریں، ہم سب کو کوشش کرنا. میں تو اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہی، یعنی اس آئینے میں خود کو دیکھ رہی ہوں، اور واقعی میں اپنے بارے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں میں غلطی کرتی ہوں اس کے پیچھے جلد بازی ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ مونٹیسری کے بچوں کو جب وہ صبر سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جو بچے بہت ہائپر ہوتے ہیں نا، اسپنج کو پانی میں ڈبو کے تو ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جب تک آخری قطرہ بھی گر نہ جائے تو ہلنا نہیں ہے. بعض بچے کیا کرتے ہیں، اس کو فوراً نچوڑ دیتے ہیں، تو نچوڑ نہیں سکتے، اس کو ہاتھ پہ رکھ کے کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو جب تک گر نہ جائے. تو وہ اتنی دفعہ اس کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ پھر ان کو کھڑے ہونا آ جاتا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی کچھ ایسی ایکسرسائز سوچنی چاہیے کہ جس سے ہمارے بولنے میں، ہمارے چلنے میں، ہر چیز میں ایک خوبصورتی آئے، یعنی ٹھہراؤ آئے.